السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ چائنا نے انڈین ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ کر دیا، چینی میزائل چلا دیے گئے، گودی میڈیا رونے لگا، مودی کی بڑبڑاہٹ شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، گرمیاں ختم ہوتے ہی بھارت اور چین ایک بار پھر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ گلوان وادی کا نقشہ بدل کر رہ گیا ہے۔ چین اپنی فوج وہاں پر مزید کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر اکٹھی کی جائے۔ چین اپنے ہتھیار وہاں بھیج رہا ہے، چین اپنے جنگی طیارے وہاں تعینات کر رہا ہے، تو چین اپنی نئی ایئر بیسز وہاں پر بنانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ دوسری جانب بھارت بھی اسی طرح اپنے فوجی تعینات کر چکا ہے اور آگے بھی ان کا یہی ارادہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اب تناؤ شروع ہو چکا ہے۔ انڈین ہیلی کاپٹر چینی بارڈر کے قریب گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا ہیلی کاپٹر اور چینی میزائل کا آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں۔ چینی میزائل فائر کیا گیا ہے بھارتی ہیلی کاپٹر پر، یہ کہنا ہے گودی میڈیا کا۔ گودی میڈیا رونے لگ گیا ہے، چینی میزائل چلا دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق LAC کے دونوں جانب انڈیا اور چین کے ہزاروں فوجی مسلسل 3 سے 4 سالوں کے ٹکراؤ کے بعد سرحدی علاقے میں تعینات ہیں۔ شینگوا یونیورسٹی میں نیشنل اسٹریٹجی انسٹی ٹیوٹ مرکز کے سربراہ شین فینگ کا کہنا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ صرف چین یک طرفہ طور پر قدم اٹھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چین صورتحال کو وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک برابر کے اقدامات کریں، لیکن اب چین کا صبر ٹوٹ چکا ہے۔ اب اسے انڈیا کی مغرور سوچ کو توڑنا ہوگا۔ ادھر دلی میں انڈین فوج کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں افواج کی بات چیت میں تصفیہ طلب معاملوں پر توجہ مرکوز کر دی گئی ہے۔ انڈین مندوبین نے چینی فریقین کو بتایا ہے کہ LAC پر جو موجودہ صورتحال ہے وہ چین کے ذریعے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سرحدی لائن کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش سے پیدا ہوئی ہے۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ چین باقی ماندہ علاقوں میں بھی مناسب قدم اٹھا کر مغربی سیکٹر میں LAC پر امن بحال کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انڈین فوجی مندوبین نے مذاکرات میں باقی جگہوں کے سوالوں کو حل کرنے کے لیے تعمیری مشورے دیے، لیکن بقول ان کے چینی مندوبین نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ انڈین میڈیا میں فوج کے ذرائع سے بتایا گیا تھا کہ اروناچل پردیش کے توانگ خطے میں چینی فوجیوں نے انڈین خطے میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ انڈین فوجیوں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور انہوں نے چینی فوجیوں کو واپس پیچھے دھکیل دیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان جاری رسا کشی کے درمیان یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا تقریباً $3 ارب میں امریکہ سے خطرناک ترین ہتھیار لینے جا رہا ہے۔ اگست کے اوائل میں انڈیا اور امریکہ کی جو مشقیں ہیں وہ بھی بظاہر کہہ رہی ہیں کہ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈین فوج کے ریٹائر میجر جنرل SB استعانہ دفاعی اور عسکری امور کے ماہرین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈیا اور چین اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، لیکن دونوں ممالک نہیں چاہتے کہ کشیدگی کو نئی سطح پر لے کر جایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو پہلے کچھ علاقوں پر قبضہ کرنے کا فائدہ ملا ہے، اس لیے وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اس لیے وہ مذاکرات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا۔ چین کی اسٹریٹجک پالیسی یہ رہی ہے کہ وہ بغیر جنگ کے جتنا بھی قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ کسی بھی معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ چین کی یہ کوشش ہے کہ جہاں بھی جگہ خالی ہو آگے بڑھو اور آگے جو کوئی روکے تو رک جاؤ، لیکن جنگ نہ کرو۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی ریاست اروناچل پردیش میں چین کی سرحد کے نزدیک انڈین آرمی کے 2 فوجوں کو شدت سے تلاش کیا جا رہا ہے۔
فوج کا کہنا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ وہ گشت کے دوران اپنی پوسٹ کے نزدیک واقع ایک تیز بہاؤ ندی میں بہہ گئے ہوں۔ ان کی گمشدگی کے فوراً بعد ان کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ 2 ہفتے سے ان لاپتہ فوجیوں کی تلاش جاری ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش ہے جب چین نے الزام لگایا ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان سردی کشیدگی کے لیے انڈیا ذمہ دار ہے۔ لداخ میں جون 2020 کے خون ریز ٹکراؤ کے بعد اب پہلی مرتبہ ہے کہ شدت کا تناؤ جاری ہے۔ دونوں ملکوں کی فوجیں لداخ اور شمال مشرقی سرحدوں پر بڑی تعداد میں کشیدگی ختم نہیں کر سکیں۔ حال ہی میں ان کا کہنا ہے کہ چین نے لداخ کے سرحدی علاقوں میں خطرناک حد تک فوجیں تعینات کی ہوئی ہیں۔ ڈی ایس گوڈا کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں تک بھارت یہی سمجھتا رہا کہ چین اس کے لیے کوئی فوجی خطرہ نہیں بنے گا۔ حالانکہ سن 2020 کے وسط میں کاکرم کے پہاڑوں میں لداخ کی گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ نے اس خیال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ نئی دہلی کے سینٹر فار سوشل اینڈ اکنامک پروگریس میں ریسرچ فیلو کنسٹیٹیوٹیو ریزرو کہتے ہیں کہ گلوان اسٹریٹجک لحاظ سے ایک اہم نقطہ ثابت ہوا ہے۔ اس نے بھارت میں ایک نیا اتفاق رائے پیدا کیا کہ اسے چین کے ساتھ صرف سرحدی تنازعات کو حل کرنے کی بجائے پورے رشتے کو اثر نو طے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بدھ کو ایک امریکی فوج کے پیسفک کمانڈر جنرل چارلس فلن نے نیو دہلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لداخ میں چینی سرگرمیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ چینی فوجی سرگرمیاں غیر معمولی ہیں۔ میرے خیال میں چین نے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ میں کچھ ایسا انفراسٹرکچر تیار کیا ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی فوجی حکام کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کی باعث سے انڈیا میں اپوزیشن جماعتوں نے حکمران جماعت بی جے پی سے سوال پوچھنے شروع بھی کرنے چاہے ہیں۔ چینی ترجمان کے مطابق دونوں فریق اس تنازع کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس سے پہلے لداخ سرحدی تنازع پر کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح آمنے سامنے ہیں۔ چینی امور کے ماہر مصنف منوج کا کہنا ہے کہ انڈیا کو خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے کہ اس بارے میں فکر کرنے کے بجائے انڈیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی طرف سے اس رد عمل کا آنا فطری ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا فریق اس معاملے میں رد عمل ظاہر کرے اور اب انڈیا کی طرف سے ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چین کے حوالے سے ان کی پالیسی وہی رہی ہے۔ انڈو پیسفک میں ان کی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے اور پیسے کے حصے میں فوج اور معیشت اب بھی باہم جڑے ہیں اور اس میں اب کچھ کرنا باقی رہ گیا ہے۔